السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز بھائیو، اس امت کے سب سے بڑے علامہ، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، جن کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے والوں نے بائیکاٹ کیا، تو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ جو ہے لبابہ بنت حارثہ، اس کو یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد جو مسلمان ہوئی ہیں وہ ان کی والدہ ہیں لبابہ بنت حارثہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں یا حویلی میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے حضور ولادت پیدا ہونے والی ہے، یعنی میری بیوی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حضرت عباس اس کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوسہ لیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گٹی جو ہے وہ اس کے اپنا لعاب مبارک یا پھر کھجور کو چبا کر جو گٹی دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر حکمت اور دانائی اور علم اور تقوی اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے اندر سرایت کر گیا کہ یہ گٹی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تھی۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک رات ان کی جو خالہ ہے سیدہ میمونہ بنت حارثہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو ٹھہرا اس نیت سے کہ آج رات میں دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے۔ کہتے ہیں میں ٹھہرا، جب رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف آئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اشارہ کیا کہ تو میرے برابر کھڑا ہو جا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ تو میرے ساتھ کیوں کھڑا نہیں ہوا، تو میرے پیچھے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بہت بلند ہے، بھلا میں آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اپنے پاس بلا کر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم آتی حکمہ، اے اللہ اس میرے چاچا کے بیٹے کو حکمت عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ اس امت کے جن کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی اس امت کے سب سے بڑے علامہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ان کو اس مفسر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے بہت بڑے مفسر۔ اور پھر عزیز بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
ان کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی شورا کی مجلس بیٹھتی تو عبداللہ ابن عباس کو اس مجلس میں نوجوان ہونے کی حیثیت سے ان کو بٹھایا جاتا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ بزرگ لوگوں سے زیادہ عقل اور ذہانت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوان مسائل پوچھنے میں سوال کثرت سے کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام مسروق ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ملتا ہوں، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ اجمل الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ پھر جب انہوں نے کلام کی تو میں نے کہا افصح الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ فصیح بلیغ کلام کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جب انہوں نے حدیث پڑھی تو میں نے کہا عالم الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑے جو علامہ ہیں، سب سے بڑا علم رکھنے والے جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔